الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے انما انا منذر، کہ میں تو صرف ڈرانے ہی والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ ہی جو کیا ہے، واحد یکتا ہے، القہار قدرتوں کے مالک. کیا زبردست یہ بھی سمان. رب السماوات والارض، پروردگار آسمانوں کے اور زمین کے، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، العزیز غالب، الغفار بہت زیادہ معاف کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ. قل هو نبأ عظیم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے یہ کیا ایک بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، اور تم لوگ اس سے کیا ہو، منہ موڑے ہوئے ہو، اعراض کر رہے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اس کا اس بات کیے جا رہی ہے. ایک طرف تو یہ ہے نا کہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ظاہری سبب سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، کہ نہیں ہے مجھے کوئی علم ملأ اعلیٰ کا، یعنی عرش اعلیٰ کا، اذ یختصمون، یعنی اس قصے سے متعلق مجھے کوئی علم نہیں ہے. اذ یختصمون، جب وہ آپس میں کیا کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. تو اس میں اشارہ ہے کس کی طرف، کہ یہ جو قصہ میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ مجھے ایک ایسے ذریعے سے حاصل ہوا ہے جو کیا ہے، وحی ہے. کیا ہے، وحی ہے. اور وحی صرف کن کے ساتھ خاص ہے، پیغمبروں کے ساتھ. معلوم ہوا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں. پیچھے دعویٰ تھا نا انما انا منذر. اور یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا. تو وہاں فرشتوں نے کچھ مکالمہ کیا تھا، تو ظاہراً وہ صورت کس کی تھی، یعنی وہ اس کی حقیقت کو دریافت کرنا چاہ رہے تھے. حقیقت میں وہ کیا نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا. تو اس ظاہر کے اعتبار سے اس کو کس سے تعبیر کیا گیا، یختصمون، جھگڑے سے. کہ کیا مراد ہے، باہم مکالمہ، بات چیت مراد. کیونکہ جیسے پھر مفسرین نے لکھا کہ جیسے محاورے میں بھی اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے سے سوال کرے تو وہ اس کو کس سے تعبیر کر دیتا ہے، جھگڑے سے تعبیر کر دیتا ہے. تو اسی اعتبار سے یہاں کیا ہے، یختصمون کا لفظ استعمال کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ای یوحا الیہ، یعنی مجھے تو اس قصے کا کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ میری طرف کیا کیا گیا، وحی کیا گیا. الا انما انا نذیر مبین، میری طرف وحی کی گئی ہے یہ بات کہ میں کیا ہوں، ڈرانے والا ہوں، کھول کھول کر، واضح طور پر. تو ان نافیہ الا آ گیا تو اس بات کا ترجمہ. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو، من طین، مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو کیا کر دوں، برابر کر دوں. ٹھیک ہے، مٹی سے، گارے سے میں ایک انسان بنانے والا ہوں. بس جب میں اس کو برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں. یعنی روح ہی کی نسبت اپنی طرف کرنے میں اشارہ کس کی طرف ہے، اکرام کی طرف. کہتے ہیں کہ اضافت تشریفی اس کو کہتے ہیں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو وہ فرشتے کس میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کے لیے کیا ہو جانا، سجدے میں چلے جانا. فَقَعُوا، وقع یقع سے ہے نا، تو تم ہو جانا، لہو اس کے لیے سجدہ کرنے والے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں،
فقعوا لہ ساجدین، اور جہاں پر اطاعت کا ذکر آیا تو وہاں پر ابلیس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ تمام فرشتوں نے اس حکم کو مانا مگر ابلیس نے نہیں۔ تو قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کو بھی حکم دیا گیا، جیسے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو اسے بھی مستقل حکم دیا گیا۔ تو ابلیس اصل میں یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، تو جس وقت جنات کو نکالا گیا نا جنت سے، تو اس نے اس وقت سفارش کی تھی کہ مجھے جو ہے نا یہیں رہنے دیا جائے۔ تو اصل میں تو کہیں نہ کہیں سے اس کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ خلافت عرضی کا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اصل وہ بظاہر وہ خلافت عرضی لینے کے لیے اس نے ہیلہ کے طور پر، مکر کے طور پر بنیاد کس کو بنایا؟ اپنی عبادت۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بعض مفسرین نے اس پر بھی بڑا رد کیا ہے، جو بعض مفسرین لکھتے ہیں نا کہ وہ بڑا عبادت گزار تھا، تو بعض محتاط مفسرین نے اس پر بڑا رد کیا ہے اس بات۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری عبادت جو تھی وہ صرف ظاہری دکھاوے کے طور پر، تو اس نے کسی طرح اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر وہاں جنت میں ہی رہنا شروع کر دیا فرشتوں کے ساتھ۔ تو اب جس وقت خلافت عرضی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور کہیں نہ کہیں سے یہ بات یہاں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عرضی عطا کرنے والے ہیں، تو اب اس نے اس کا وہ جتنا پہلے اس نے ایک تاثر اور شخصیت اپنی بنائی وہ سارا کیا ہو گیا؟ ختم ہو۔ تو یہ اصل بات۔ تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اس کو بھی جیسا کہ بتلا دیا، الگ سے اس کو کیا کیا گیا تھا؟ حکم دیا گیا تھا۔ استکبر، تو اس نے کیا کیا؟ تکبر کی۔ تو کفر کی ایک صورت کیا ہے؟ کفر استکبار، تکبر کرنا، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا۔ وکان من الکافرین، اور وہ کن میں سے ہو گیا؟ اور وہ تھا کن میں سے؟ منکرین میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرتا اس چیز کو جس کو پیدا کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے۔ تو اس میں بھی اپنی طرف نسبت کرنے، ان کے اکرام کی طرف اور عظمت کی طرف اشارہ۔ استکبرت ام کنت من العالین، اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ ام کنت من العالین، یا تو کن لوگوں میں سے ہو گیا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، بڑا کہنے والے۔ قال انا خیر من، اب یہاں پر اس نے قیاس کیا ابلیس نے کہا کہ انا خیر من، میں ان سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، آپ نے بنایا مجھے کس سے؟ آگ سے۔ وخلقتہ من طین، اور اس انسان کو آپ نے بنایا کس سے؟ مٹی سے۔ اور مٹی کیا ہوتی ہے؟ نیچے، آگ اوپر ہے۔ مٹی کی خاصیت کیا ہے کہ وہ نیچے ہوتی ہے، اور آگ کا خاصہ کیا ہے کہ وہ بلند ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو چیز بلند ہے وہ اپنے سے کمتر کو کیسے سجدہ کر لے؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اس نے، تو یہاں کفر کی ایک دوسری صورت سامنے ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو خلاف مصلحت سمجھا۔ اس نے اللہ کے حکم کو کیا سمجھا؟ خلاف مصلحت سمجھا، یعنی اس نے اپنی عقل دوڑائی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوا؟ فخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ فإنک رجیم، بس بے شک تو کیا ہے؟ مردود ہے، ٹھکرایا ہوا ہے۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر میری لعنت ہوگی الی یوم الدین، کس دن تک؟ بدلے کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تب یہ تھا تو شیطان نے، اس نے کہا کہ اے پروردگار مجھے آپ کیا کریں؟ مہلت دیں۔ الی یوم یبعثون، کس دن تک؟ جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، لوگ کیا کیے جائیں گے؟ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی در پردہ وہ کس سے؟ موت سے فرار اختیار کر رہا ہے اپنے اس مطالبے میں، اس سے فرار اختیار کرنا چاہ رہا ہے موت سے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. تو اس میں وقت نہیں بتلایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، بس بے شک تو کن میں سے ہے؟ مہلت دیے ہوں، یعنی اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو درخواست اس کی مانی گئی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی مانی گئی، کیا اور کتنی ماننی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہو. تو اس وجہ سے یہاں وقت کی تعین نہیں کی رہی، بس اتنا بتلایا گیا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. ٹھیک ہے، وقت معلوم کے دن تک. قال فبعزتک، تو اس نے کہا کہ آپ کی عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین. اب یہ جو آپ نے انسان بنایا نا، تو اب میں بنی نوع انسان جو ہوگی لأغوینہم اجمعین، میں ان تمام لوگوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے آپ کے برگزیدہ بندے، نیکوکار بندے، مخلص بندے. قال فالحق والحق اقول، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برحق، یعنی یہ بات کیا ہے؟ برحق ہے، اور برحق بات ہی میں کہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں سے جو اس میں سے یعنی اس نسل انسانی میں سے تیری پیروی کریں گے. اجمعین، تمام لوگ، یعنی وہ تمام لوگ جو کیا کریں گے؟ تیری پیروی کریں گے، تیری راہ پر چلیں گے. میں ان سے کیا کر دوں گا؟ جہنم کو بھر دوں گا. تو یہی آیت مراد ہوتی ہے جہاں کہیں قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَوْلَا كَلِمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، یہ کلمہ رب. مجرمین کے حق میں جہاں کہیں تذکرہ ہو رہا ہو، اگر یہ بات آتی ہے کہ اگر اللہ کا کلمہ نہ ہوتا تو ان پر فوری پکڑ آ جاتی، فوری عذاب آ جاتا، تو وہاں پر یہی آیت مراد ہے، کلمہ سے مراد. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور انہوں نے کس پر اعتراض کیا تھا؟ نبوت پر. تو اس کا بھی ایک جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ میں اس پر تم سے کسی اجر کا، کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. اور دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا کہ کوئی کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہو، ایک تو کسی سے کوئی مفاد ہو اس کا، ایسا بھی نہیں ہے. دوسری بات کہ بتکلف اپنی طرف سے کوئی ایسا کرنا شروع کر دے، تو اس کی بھی نفی کر دی. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں کن لوگوں میں سے نہیں ہوں؟ بناوٹی لوگوں میں سے، یعنی جو حقیقت نہ ہو، وہ خود سے کوئی چیز کیا کر دیں؟ بنا دیں، اور اپنے آپ کو اسی طرح کیا کریں؟ ظاہر کریں. تکلف باب تفاعل استعمال کیا نا، متکلفین، باب تفاعل کا ایک خاصہ کیا کرے؟ یعنی بتکلف کوئی صفت اپنانا. جیسے ایک ہوتا ہے مریض، بیمار ہونا، تمرس بیمار بننا. تو یہاں پر کس کی مذمت بھی ہوگی؟ بناوٹ اور تکلف، یعنی کہ بتکلف انسان کی کوئی چیز جو اس میں نہ ہو اس کو کیا کرے؟ ظاہر کرے. تو اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ اگر جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اس کا علم ہو تو انسان بتلا دے، اگر اس کا علم نہ ہو تو انسان کیا کہے؟ اللہ عالم. یعنی اپنی اس بات کو کہ اب میرے اوپر ایک علم کی چھاپ ہے، اس کو چھپانے کے لیے وہ پھر کیا کرے گا؟ الٹی سیدھی باتیں کرے گا. ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ تو رسالت کی بات ہوگی. رہی بات قرآن مجید کی، تو یہ کیا ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو کیا ہے؟ نصیحت ہے جہان والوں کی. نصیحت ہے کس کے لیے؟ جہان والوں کی. تو اب یہ سورت کے آغاز میں بھی کیا کس کا ذکر تھا؟ قرآن مجید. انتہا میں وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے باقی یہ جو تھا نا قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِیمٌ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان قریب تم جان لو گے اس کی خبر کو، اس کی حقیقت کو. بعد حین، ایک مدت کے بعد. تو حین کی دو تفسیریں کی گئی، ایک تو یہ موت کے بعد، اور ایک یہ کہ قیامت کے بعد. جو کچھ تم کر رہے ہیں نا ان کی حقیقت تم پر ظاہر ہو جائے گی، موت کے بعد یا حشر کے بعد. تو یہاں تک سورہ صاد جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہے.